کہ جو 5 اگست 2019 کا واقعہ تھا جس نے پاکستان کی فورن پالیسی کی کہتے ہیں نا وہ جو جس ستون پر کھڑا تھا وہ توڑ کر باہر پھینک دیا. پاکستان نے تو اس سے ابھی تک حقیقت ہے کہ بحیثیت قوم ہم نے تو اس کا ادراک ہی نہیں کیا کہ کتنا بڑا واقعہ ہو گیا. لیکن خرم صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ بین الاقوامی دنیا اور عالم اسلام نے بھی تو ہمارا ادراک نہیں کیا؟ ہم تو فارن منسٹرز کا اجلاس نہیں بلاتے کہ او آئی سی کا ہم کیا ہیں. مطلب انڈیا نے جو کیا وہ کیا, لیکن اگر شاہ محمود قریشی صاحب چیختے رہے اور کہا کہ جی فارن منسٹرز کا اجلاس بلا لے او آئی سی, اور او آئی سی اجلاس نہ بلائے, تو انڈیا سے کمپلین کرنا بنتا ہے؟ نہیں, ہم امید میں ہم نے کمپلین نہیں کرنا. پہلی تو بات یہ کہ پاکستان کی فارن پالیسی میں بحیثیت قوم بھی اور ایز فارن آفس بھی پلیز کمپلین کرنا بند کرتے ہیں. نریندر مودی صاحب آئے, آپ نے بات کی ہے کہ پچھلے 10 سال وہ آئے, وہ کہتے ہیں جی ہم ایک نئی چیز شروع کرنا چاہتے تھے, ہم آپ سے بات کرتے ہیں, آپ پھر کچھ نہ کچھ جو ہے نا شور کر دیتے ہیں, کشمیر میں کوئی ایکشن ہو جاتا ہے, وہ پھر پیچھے چلے جاتے ہیں. ابھی تو ظاہری بات ہے انہوں نے چھوٹا سا پیغام بھیجا تھا, ایک ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے پی ایم کو ٹیگ کر دیا, پی ایم نے بھی ہمارے شہباز شریف صاحب نے ویسے ٹیگ کر کے جواب دے دیا اور بات ختم ہو گئی. مجھے تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو انڈین ڈپلومیٹس ہیں یا اسلام آباد میں, انہوں نے فارن منسٹر صاحب کا جو افطار ڈنر وہ بھی نہیں اٹینڈ کیا. میں بھی الیکشنز ہو رہے ہیں تو شاید سمجھ رہے ہوں کہ اس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے وہاں پہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ نریندر مودی صاحب جو ہے نا ہی اوز پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو سابق کو, کیونکہ انہوں نے فون کیا کہ میں چل رہا ہوں کابل سے جا رہا ہوں دلی, تو راستے میں رکنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں. اس پہ بعد نواز شریف پہ بڑی کرٹیسزم بھی ہوا, مشکلات بڑی اس کی قیمت ادا کی آپ نے, پارٹی نے اور آپ نے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب اگر چیزیں اوپن اپ کرنی ہے تو نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب, ایک ہی بات ہے, بھائی ہیں, پارٹی ایک ہی ہے, وہ مودی صاحب ان کی کوئی بات سنیں گے حالات کو نارملائز کرنے میں, کچھ اوپن اپ کرنے میں؟ جس طرح مودی صاحب اتر آئے تھے اور کہہ رہے تھے میں آج میں ملنا چاہتا ہوں, تو شہباز شریف جاتے ہوئے سری لنکا یا انڈونیشیا یا کئی راستے میں گئے, دلی میں رکنا چاہ رہا ہوں, تو مودی صاحب ویلکم کریں گے یا کرنا چاہیے ہماری حکومت کو؟ آپ میرا نہیں خیال جی, میں یہ میرا پریجوڈس ہے کہ پاکستان کو کسی بھی قسم کی ٹاکس, دنیا کو یہ کہیں کہ ہم اوپن ہیں ٹاکس کے لیے, لیکن ہندوستان ہیز ٹو ٹیک فرسٹ سیریس انیشیٹو. یہ بڑا کلیئر ہے. یہ ہم نے اب تم دیکھیں نا, مجھے بھی دیکھتے ہوئے سارے معاملات کو کم از کم کوارٹر سینچری تو ہونے لگی ہے. تو پاکستان ہمیشہ, اب ہم نے دیکھا ہے, میں نے جو سیریسلی دیکھا تھا وہ پرویز مشرف ان آگرہ, پاکستان تو ہمیشہ سے کہتا ہے ہم نے بات کرنی ہے, لیکن ہندوستان بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں نا, وہ اگر میں پنجابی زبان کے استعمال کر سکوں, ہم نے اتنی دفعہ آفر کی ہے مذاکرات کی کہ ایسی ہولے پہ گئے. تو ہمیں دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمارا اس طرح کوئی مخاصمت کا ذہن نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاتھ اتنی دفعہ جلے ہیں اس سارے معاملے میں کہ جب تک اب ہندوستان کوئی سنجیدہ انیشیٹو نہیں لیتا ہم بھی کچھ نہیں لیں گے. بالکل جی. جیسے میں نے کہا اصولی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ ٹریڈ ہو, لیکن اگر دیکھیں نا ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا کہ جو 5 اگست 2019 کا واقعہ تھا جس نے پاکستان کی فارن پالیسی کی کہتے ہیں نا وہ جو جس ستون پر کھڑا تھا وہ توڑ کر باہر پھینک دیا. پاکستان نے تو اس سے ابھی تک حقیقت ہے کہ بحیثیت قوم ہم نے تو اس کا ادراک ہی نہیں کیا کہ کتنا بڑا واقعہ ہو گیا. لیکن خرم صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ بین الاقوامی دنیا اور عالم اسلام نے بھی تو ہمارا ادراک نہیں کیا؟ ہم تو فارن منسٹرز کا اجلاس نہیں بلاتے کہ او آئی سی کا ہم کیا ہیں. مطلب انڈیا نے جو کیا وہ کیا, لیکن اگر شاہ محمود قریشی صاحب چیختے رہے اور کہا کہ جی فارن منسٹرز کا اجلاس بلا لے او آئی سی, اور او آئی سی اجلاس نہ بلائے, تو انڈیا سے کمپلین کرنا بنتا ہے؟ نہیں, ہم امید میں ہم نے کمپلین نہیں کرنا. پہلی تو بات یہ کہ پاکستان کی فارن پالیسی میں بحیثیت قوم بھی اور ایز فارن آفس پلیز کم. خرم صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا ورڈ میں ارریلیونٹ ہے؟ کیونکہ اب تو وہ کہتے ہیں پیسے لینے نہ آئیے گا, کوئی پروگرام لے کے آئیں, کوئی پروجیکٹ لے کے آئیں, ہم آپ کو اس پہ پیسے دیں گے. جیسے شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ ہم جب جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں وہ جو کچھ کول ہوتا ہے, بے شک ہم نہیں مانگتا پر ان کو پتہ چل جاتا ہے ہم مانگنے آئے ہوئے ہیں. مطلب شاید شہباز شریف صاحب کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, ایز اے پرائم منسٹر ہی از کوٹیڈ اینڈ وائڈلی کوٹ ہوتی ہیں. عرب ورلڈ میں ہم ریلیونٹ ہیں یا نہیں ہے؟ کیونکہ خان صاحب وہ انڈیا اور یو اے کی بائی لیٹرل ٹریڈ اباؤٹ $100 بلین ہے.
انڈیا سعودی عرب کی بائیلیٹرل ٹریڈ مور دین $54 بلین ہے، اور ہم جو ہے وہ جیسی حکومت آتی ہے چک دورہ سعودی عرب جناب عمرہ بھی کیا، نال پیسے بھی مانگنے شروع کر دے. ریلیونٹ ہے وہاں کی نہیں؟ اب ریلیونٹ نہیں ہے. صرف اب ریلیشن شپ کیا رہ گیا ہے؟ لیبر کا ریلیشن شپ ہے کہ جی جو انسکلڈ لیبر ہے، جو مزدور ہے، وہ پاکستان سے جا رہا ہے، اور وہ بڑے قیمتی لوگ ہیں ہمارے. یہ میرے جو بھائی وہاں محنت کرتے ہیں نا جی، وہ بہت قیمتی لوگ ہیں، بیکاز زیادہ تر لوگوں کے سوچ سے برعکس پاکستان کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ ان مزدوروں کے پسینے کی کمائی ہے. وہ یورپ سے نہیں آ رہی. صحیح بات. وہ امریکہ سے نہیں آ رہی. $12 ارب سے زیادہ ریمیٹنس آتی مڈل ایسٹ سے. تو یہ ان ملکوں سے تھی، وہ ان پسینے کی کمائی ہمارے ان مزدوروں کی، ہم ان کے شکر گزار ہونا چاہیے. ٹرو. تو وہاں جو ہے اب آپ دیکھیں جو جنریشن ابھی بڑی ہوئی پچھلے 20 سالوں میں، انہوں نے پاکستانیوں کو صرف بطور مزدور دیکھا ہے، بینک مینیجر نہیں دیکھا. واہ واہ واہ، صحیح کہہ رہے ہیں. ٹرو. ایز اے فائنینشیل اینالسٹ ہے کم ہے، لیکن پہلے تو زیادہ تھے نا. ان کے بینکس میں ہمارے لوگ ہوتے تھے، ان کی منسٹریز میں ہمارے لوگ ہوتے تھے. اب وہ ایسا گھٹتے تقریباً صفر ہو گئے. تو لہٰذا وہ جو وہاں جو ریلیونس ہے وہ یہی ہے. مثلا ابھی بھی ہمدردی ہے ان ممالک میں. دیکھیے میں بھی جاتا ہوں، آپ بھی جاتے ہیں. ایک ہمدردی، ایک اردو کا لفظ نہیں ہے لیکن افینٹی ہے. دیر از اے کلچرل افینٹی. اب چائنیز بھی ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمارے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے، اور پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جہاں پہ چائنیز لوگوں کو مارا جاتا ہے. چائنیز لیبرر پوری دنیا میں کام کرتے ہیں. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز سے اوور کم کر پائے گی پی ایم ایل این؟ ابھی تو انہوں نے حلف اٹھایا ہے، تو پی ایم صاحب جو ہوتا ہے وہ تعزیت پہ تعزیت کر رہے ہیں. یہ چیلنجز ہیں نا جی. اب یہ ایسی چیز ہے جو کسی جماعت کی نہیں ہے جی. یہ تو قوم کے اوپر ایک حملہ ہے. جب آپ چائنیز کو شہید کرتے ہیں اس ملک میں، تو پوری قوم کے لیے حملہ ہے، بیکاز پوری دنیا میں اس کے ریپرکشنز ہیں نا. اور یہ جو ہمارے اب میں ہی کہتا ہوں رستے ہوئے زخم ہیں مذہبی انتہا پسندی کے. اب ہم نے، میرے لیے بہت ہی دکھ اور یعنی پریشانی کی بات ہے کہ ہم نے کتنی بڑی ضرب عضب لڑی، رد الفساد لڑی، اور 5-6 سال بعد ہمیں پھر لڑنا پڑے گا. لگتا ہے کیا ہو رہا ہے یہ؟ اب ہم کہہ جی ہندوستان کی سازش ہے، ٹھیک ہے، آپ بلیم کر سکتے ہیں، ہم افغانستان کو بلیم کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اپنی مٹی کی حفاظت تو ہم نے کرنی ہے نا. دوستو، اگر پاکستان میں ایسے ہی نیتا ہوتے رہے نا تو پاکستان کو ڈوبنے سے کوئی بچا نہیں سکتا. کہہ رہے بھارت سے ٹریڈ نہیں ہونی چاہیے. تو کیا بھارت مرا جا رہا تم سے ٹریڈ کرنے کے لیے؟ بھائی ضرورت تمہاری ہے، ہماری نہیں ہے. ہمارا تو چل رہا ہے. تم کون ہو؟ تم سے کیا ٹریڈ کریں گے یہ بتاؤ پہلے. تم تو صرف مانگتے ہو نا. ہاں، مانگنے کے علاوہ کچھ پروڈکشن ہوتا ہے تمہارے یہاں؟ کچھ دیتے ہو؟ اکی دکی چیزیں چھوڑ کر تم کیا کرتے ہو؟ اور اس میں بھی بھارت سکشم ہے، وہ کر سکتا ہے، تو تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو جس اکڑ میں آپ ہو کہ بھارت کو آگے آنا چاہیے، بھارت کو بات چیت کرنی چاہیے، جب تک بھارت نہیں کرے گا ہم نہیں کریں گے. تمہارے جیسے اگر نیتا اگر اس طرح سے رہیں گے نا تو پاکستان کیا کسی بھی دیش کا نا بنٹا دھار ہو سکتا ہے. اور پہلے بھی بھارت نے بات کرنے کی کوشش تو کی تھی نا. کیا ہوا تھا؟ پلوامہ 26/11 یہ سب ہوا تھا نا. تو جب بھارت نے بات کرنے کی کوشش کی تھی، بھائی آپ تو بم پھوڑ دیتے تھے. تو سب سے پہلے اپنے کتوں کو باندھو. جو کتے تمہارے گھومتے رہتے نا، پہلے ان کو باندھو تاکہ ہمارا جو بارڈر ہے وہ سرکشت رہے، ایسے کتے نہ آنے پائیں. سمجھ رہے ہو؟ تب جا کے آگے چیزیں ہو سکتی ہیں. اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. تم چائنا سے ٹریڈ کرتے ہو نا، وہاں کے پلاسٹک کے چاول کھاتے ہو نا، تو کھاتے رہو، ہے نا. ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم مون پہ جا رہے ہیں، مارس پہ جا رہے ہیں، ہے نا. اور ہماری جو آرتھک پرگتی ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. تمہاری طرح نہیں ہے کہ چائنا سے پیسے لے کے اپنے پاس رکھ لیں اور یہ دکھائیں کہ دیکھو ہم کتنے پیسے والے ہیں. بے لون کے پیسے ہیں وہ، سمجھ رہے ہو. لون کے پیسوں سے کبھی کوئی بڑا نہیں بنتا ہے، سمجھ رہے ہو. تو پہلے تو جو تمہارے چیک باؤنس ہو رہے نا ان کو روکو. اور اگر کہیں کچھ نہ ملے نا تو آ کے ناک رگڑ لینا. مانوتا کے نام پہ تھوڑے ڈالر تو مل ہی جائیں گے، ہے نا. آپ کیا کہتے ہیں کامنٹ کر کے بتائیں. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں.